الحمد للہ الحمد للہ الذی انعم علینا بانزال القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ووفقنا تلاوتہ فی شہر رمضان والصلاة والسلام علی محمد سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا جدا کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ کے رکھ دی ایک آن میں ان کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پلٹ دیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، دھرتی عرب کی جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا، زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، بہت دیر کے سوئے ہووں کو جگایا، پڑا ہر طرف غل کے یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف غل کے یہ پیغام حق سے، گونج اٹھے ہیں دشت و جبل نام حق سے۔ معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میرے مخدوم محترم مکرم جناب قاری ریاض احمد انصاری صاحب، انتہائی سعادت اور نیک بختی کا موقع ہے کہ آج
ماہ رمضان کی 29ویں شب میں نماز تراویح کے اندر جامع مسجد جان محمد میں قرآن کریم تکمیل کو پہنچا۔ رب العالمین ہر سال ہر رمضان میں یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے حوالہ سے صرف ایک پہلو پہ توجہ دلا کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن پاک کی تلاوت صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ صرف قیامت تک نہیں، قیامت میں بھی ہوتی رہے گی اور پھر قیامت ختم ہو جائے گی۔ پھر قیامت ختم ہو جائے گی، جنت کا محل مہکتا چمکتا دمکتا نظر آئے گا، قرآن کی تلاوت وہاں بھی ہوگی، وہاں بھی حکم الہی ہوگا قرآن پڑھنے والوں کو، اقرا وارتقِ درجۃ الجنہ، قرآن کی تلاوت کرو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ۔ صدیوں سے تلاوت ہو رہی ہے، اور میں ایک اور جملہ دے دوں، صرف صدیوں سے نہیں، صرف صدیوں سے نہیں، اس زمانے سے ہو رہی ہے جب نہ زمین بنی تھی نہ آسمان۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں روایت نقل کی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے، ابھی نہ زمین آسمان، 2000 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک کی سورت یاسین اور سورت طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ تو یوں کہہ لے عالم ارواح سے قرآن کی تلاوت چلی آ رہی ہے، عالم ارواح سے ہوتی 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 عالم دنیا میں پہنچی، اور پھر عالم دنیا سے ہوتے ہوئے عالم برزخ میں جائے گی۔ قرآن پڑھنے والے وہ اپنی اپنی قبور میں بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، اور پھر قرآن کی تلاوت عالم برزخ سے ہوتے ہوئے عالم حشر میں پہنچے گی، اور عالم حشر سے ہوتے ہوئے عالم جنت میں جائے گی۔ قرآن کی تلاوت ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ میں توجہ جس پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ قدر مختلف ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک بالعموم 3 مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ عوام میں، پبلک میں، ہمارے خطے میں لوگ 3 مقاصد کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلا مقصد قرآن کریم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے حرف حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں، بلا شبہ ملتی ہیں۔ دوسرا مقصد قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور ہم برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی شخص نئی فیکٹری بنائے، نیا کارخانہ لگائے،
حضرت قاری ریاض صاحب سے آ کے درخواست کرے گا حضرت بچوں کو بھیجیے، قرآن پڑھوانا ہے۔ تلاوت قرآن سے نئی فیکٹری، نئے کارخانہ، نئے مکان میں برکات کا نزول ہوگا۔ تیسری غرض، ہم قرآن کریم اس لیے پڑھتے ہیں، ہم کسی فوت ہونے والے اپنے دوست، اپنے رشتہ دار کی روح کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تحفہ پہنچانا چاہتے ہیں، گفٹ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اگر بھاری نہ لگے لفظ تو عید کے دن عیدی پہنچانا چاہتے ہیں کہ فوت ہونے والوں کی عیدی انہیں ثواب پہنچے، انہیں نیکیاں پہنچیں، انہیں اجر پہنچے۔ یہ تین مقاصد ہیں ہمارے ہاں تلاوت قرآن کے۔ یا ایک چوتھا مقصد بھی چلتا ہے، وہ یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کسی بیمار کو دم کرنے کے لیے، یا ہم قرآن پڑھتے ہیں تعویذ بنانے کے لیے۔ یہ چاروں مقاصد درست ہیں، برحق ہیں، میں ان میں سے کسی کا انکاری نہیں، لیکن توجہ آپ کی یہ دلانی ہے کہ اس سے آگے بڑھیے، اس سے اوپر سوچئے، اس سے آگے کا قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ رب العالمین نے قرآن کریم پوری کی پوری انسانیت کے لیے اتارا ہے۔ یہ صرف ان چیزوں میں بند نہیں کہ تم اس کو پڑھ کے نیکیاں لو، تم اس کو پڑھ کے برکت لو، تم اس کو پڑھ کے دم کرو، تعویذ بناؤ، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا ایک عالمی ایجنڈا ہے۔ قرآن کریم ایک بین الاقوامی کتاب ہے۔ رب العالمین نے اس کو بہت سارے مقاصد کے لیے اتارا ہے۔ ہمت والے لوگ ایک منزل کے بعد اوپر کی منزل پہ جاتے ہیں، ہمت والے لوگ ایک چوٹی سر کرنے کے بعد اس سے اگلی چوٹی پہ جاتے ہیں، ہمت والے لوگ چاند کے سینے پہ پاؤں قدم رکھنے کے بعد مریخ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، مریخ پہ پہنچنے کے بعد وہ مشتری زحل کی طرف جاتے ہیں، یعنی ان کا سفر بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے ایک فیکٹری بنانے کے بعد اگلی فیکٹری کے بندے سوچتے ہیں تو کیا قرآن ہی یہ رہ گیا کہ ہم صرف اسے اتنی حد میں محدود کریں؟ نہیں، آئیے قرآن کریم کو پڑھیں، لیکن کچھ مقاصد اور بھی شامل کر لیں، کچھ اغراض اور بھی شامل کر لیں۔ وہ کیا اغراض ہیں تو بہت سارے، لیکن میں وقت کی نزاکت سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک غرض کا تذکرہ کروں گا کہ قرآن کریم دم، تعویذ، ثواب، نیکی، برکت کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی جہالت کو مٹانے کے لیے رب العالمین کی طرف سے علم کی کتاب ہے۔ کس چیز کی کتاب ہے؟ علم کی کتاب ہے۔ قرآن کریم علم کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے حرف حرف سے علم کے موتی اترتے ہیں، اس کتاب کی آیت آیت سے، لفظ لفظ سے، سورت سورت سے علم کے سمندر بہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو کہیں سے شروع کرو تو یہ علم کا باہر بے کراں ہے، یہ علم کا ایک گلستان ہے جس کی پتی پتی سے خوشبو مہکتی ہے۔ جہاں معطر ہوتا ہے تو آئیے ہم
قرآن کریم کے اس پہلو کو ذرا سمجھیں۔ قرآن علم کی کتاب ہے، اور ہو کیوں نہ قرآن علم کی کتاب۔ آج سے 14 صدیاں قبل جب میرے اور آپ کے آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے، آج کہنے کو تو 14 صدیاں ہیں لیکن 15 ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ 1492 سال قبل آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس جہاں میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے کے جہان کا جب کوئی مورخ تذکرہ کرتا ہے، کوئی تاریخ والا کتاب میں حوالہ دیتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب قتل و قتال کے دور کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ شرک کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا فحاشی عریانی کے دور کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا شراب نوشی کے دور کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا سود خوری کے دور کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا قبیلوں کے ٹکرانے کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جنگل کے قانون کے زمانے کی بات ہے، وہ یہ سارے الفاظ نہیں لکھتا، حالانکہ اس زمانے میں یہ سب کچھ تھا، اس زمانے میں یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ یہ لفظ لکھتا نہیں، وہ صرف ایک لفظ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے دور جہالت کی بات ہے۔ کیا لفظ لکھے گا؟ دور جہالت کی بات ہے۔ جب اس نے کہہ دیا دور جہالت کی بات ہے، اس کا مطلب ہے جہاں جہالت ہوگی وہاں شرک بھی ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں کفر بھی ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں قتل بھی ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں بدکاری بھی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی شراب نوشی بھی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی فحاشی عریانی بھی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی بچوں کا ریپ بھی ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں پہ منشیات بھی ہوں گی، جہاں جہالت ہوگی وہاں پہ سود خوری بھی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں رشوت خوری بھی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی قبیلوں میں جنگ بھی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس زمانے کا تذکرہ کرتے وقت مورخ نے ان تمام جرائم کا نام نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ دور جہالت کی بات ہے۔ اب اس دور جہالت کو مٹانا تھا، تو جہالت کو مٹانے کے لیے رب العالمین نے آسمان سے کوئی طاقت نہیں اتاری، جہالت کو مٹانے کے لیے اللہ نے آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں برسائی، جہالت مٹانے کے لیے رب العالمین نے آسمان سے حسن نہیں اتارا کہ دنیا حسن دیکھے اور جہالت ختم ہو جائے، دنیا سونا چاندی دیکھے اور جہالت ختم ہو جائے، دنیا کسی کی طاقت دیکھے اور جہالت ختم ہو جائے۔ نہیں، رب العالمین نے جہالت مٹانے کے لیے ان چیزوں کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ جہالت کو مٹانے کے لیے رب العالمین نے وحی کا نور اتارا۔ وحی کا نور اتارا بھی کہاں؟ بنجر زمین پہ نہیں، وحی کا نور اتارا کسی جاہل شخص کے اوپر نہیں، بلکہ رب العالمین نے جہالت مٹانے کے لیے وحی کا نور اتارا اس سینے پہ جس سینے کو پہلے ہی علم کا خزینہ کہتے ہیں، جس سینے کو پہلے ہی علم کا دفینہ کہتے ہیں، اس سینے پہ اتارا جس سینے کے لیے رب تعالیٰ نے پہلے ہی علم نشرح لکا صدرک کائنات کے راز کھول دیے ہوئے ہیں، اس سینے پہ وحی کا نور اتارا، قرآن اتارا، علم کی کتاب بنا کے، تاکہ دنیا کی جہالت مٹ جائے اور قرآن کا علم دنیا کو روشن فرما دے۔
تو قرآن علم کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو جہالت مٹانے کے لیے اتارا ہے، اس کی بنیادی غرض جہالت کی جڑیں کاٹنا ہے، اس کی بنیادی غرض جہالت کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن کو علم کی کتاب بنا کے اتارا۔ ذرا اندازہ تو کیجئے قرآن کریم کی پہلی وحی، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ آج تک علماء کرام سے آپ سنتے رہے، میں ذرا اپنے انداز میں کھولنا چاہتا ہوں۔ پہلی وحی میں ہے اقرا، 2 مرتبہ یہ لفظ آیا، اقرا پڑھیے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے، اور آگے اقرا وربک الاکرم پڑھیے۔ اللہ نے پہلی وحی میں اپنی ذات کا تعارف اپنی 2 صفتوں کے ساتھ کرایا۔ رب کی صفتیں تو بہت ہیں، اللہ پاک کی صفت جبار بھی ہے، اللہ کی صفت ستار بھی ہے، اللہ کی صفت قہار بھی ہے، اللہ کی صفت ستار بھی ہے، اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، اللہ کی صفت مصور بھی ہے، اللہ کی صفت متکبر بھی ہے، اللہ کی سینکڑوں صفات ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے پہلی وحی میں اپنا تعارف کرایا 2 صفتوں کو ذکر کر کے۔ پہلی صفت اللہ نے بیان کی صفت خالقیت کہ اللہ خالق ہے، اور دوسری صفت بیان کی صفت معلمیت کہ اللہ معلم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو خالق ہے، اپنی صفت خالقیت کا ذکر کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو رب معلم ہے۔ تو اللہ نے اپنی 2 صفتیں، صفت خالقیت اور صفت معلمیت کو واضح کیا، کیونکہ رب تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ اپنی مخلوق کو علم دینا چاہتے تھے، اور یہ کتاب علم کی کتاب تھی، اس لیے اپنی صفت علم کا ذکر فرمایا۔ ذرا اور غور کیجئے، پہلی وحی میں رب تعالیٰ کی صفت آئی صفت خالقیت۔ کون سی صفت؟ صفت خالقیت کہ وہ خالق ہے۔ اب سوال یہ ہوگا، خالق تو وہ ہے، اس کی مخلوق کون سی ہے؟ مخلوق کس کا ذکر ہوا؟ پہلی وحی میں کس مخلوق کا ذکر ہوا؟ آج آپ دنیا کے کسی بھی کاریگر سے پوچھیں جناب آپ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی کہے گا میں بلڈنگیں بناتا ہوں۔ اچھا اپنی بلڈنگ کا کوئی نمونہ تو دکھاؤ، تو وہ اپنی بلڈنگ کے نمونہ میں کمزور عمارت نہیں دکھائے گا، وہ اپنی کاریگری کی شاہکار عمارت کا تذکرہ کرے گا۔ جی فلاں عمارت میں نے بنائی ہوئی ہے۔ کوئی کہے گا فیصل مسجد کا معمار میں ہوں، کوئی کہے گا بادشاہی مسجد کا معمار میں ہوں، کوئی کہے گا انڈیا کے تاج محل کا معمار میں ہوں، کوئی کہے گا القرطبہ کی جامع کا معمار میں ہوں۔ وہ اپنی کاریگری کے شاہکار کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور اگر کسی مصنف سے پوچھ لیں گے جناب والا آپ کتابیں لکھتے ہیں، اپنی کسی کتاب کا تذکرہ تو کیجئے، وہ سب سے قیمتی سب سے اہم کتاب کا تذکرہ کرے گا، یہ میری تصنیف کا شاہکار ہے۔ تو میرے بھائی دنیا میں ہے ہی یہ، کسی بھی فن میں کسی بھی شعبے میں، حتیٰ کہ جوتے بنانے والے سے پوچھ لیجئے آپ جوتے بناتے ہیں، آپ کا بنایا ہوا کوئی جوتا تو وہ گھٹیا جوتا نہیں، اعلیٰ جوتا تذکرہ کرے گا۔ تو رب تعالیٰ خالق ہیں۔ کس کے خالق ہیں؟ اللہ پاک زمین کے بھی خالق ہیں، آسمان کے بھی خالق ہیں، پہاڑوں کے بھی خالق ہیں، دریاؤں کے بھی خالق ہیں، سمندروں کے بھی خالق ہیں، سورج کے بھی خالق ہیں، چاند کے بھی خالق ہیں، ستاروں کے بھی خالق ہیں، ملائک کے بھی خالق ہیں، جنات کے بھی خالق ہیں، نوریوں کے بھی خالق ہیں، ناریوں کے بھی خالق ہیں،
گلستانوں کے بھی خالق ہیں۔ اب ان میں ذرا غور کرنا، ان میں وسیع کون ہے، طاقت والا کون ہے؟ تو اگر وسیع دیکھیں، آسمان بہت وسیع ہے، کل کائنات پہ چھایا ہوا۔ زمین دیکھیں بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سورج بڑا وسیع ہے، پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا پہلی وحی میں رب العالمین شاہکار کے طور پہ آسمانوں کا تذکرہ کرتے، اقرا بسمی ربی کلذی خلق السماوات، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آسمانوں کو بنایا، لیکن آسمان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا زمین کی وسعت کا تذکرہ آتا، اقرا بسمی ربک الذی خلق الارض، اللہ نے زمینوں کو بنایا، لیکن زمین کا تذکرہ نہیں آیا۔ طاقت میں، قوت میں، مضبوطی میں یہ پہاڑوں کی چٹانیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، دنیا ان کو گرانے لگے مٹ جائے گی، یہ ہٹیں گے نہیں، تو پہاڑوں کا تذکرہ آ جاتا۔ اقرا بسمی ربک الذی خلق الجبال، نہیں جبال کا تذکرہ نہیں آیا۔ اور آگے چلیے، اللہ نے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر بے شمار رقبہ پہ بڑے بڑے طویل سمندر بہا دیے ہیں، تو تذکرہ آ جاتا، اقرا بسمی ربک الذی خلق البحر، سمندروں کو بنایا، سمندر کا تذکرہ نہیں۔ مولا کریم سورج روشنی دیتا ہے، سورج کا تذکرہ ہوتا، اقرا بسمی ربک الذی خلق الشمس والقمر والنجوم، لیکن ان میں سے کسی کا بھی تذکرہ نہیں آیا۔ اقرا بسمی ربک الذی خلق الملائکہ، خلق جبرائیل، خلق میکائیل، خلق اسرافیل، کسی فرشتے کا تذکرہ نہیں آیا، کسی جن کا تذکرہ نہیں آیا۔ مولا پھر آپ کی نگاہ میں آپ کی تخلیق کا شاہکار کون ہے؟ آپ کی نظروں میں کل کائنات میں آپ کے ہاں محبوب کون ہے، مقصود کون ہے، شاہکار کون ہے؟ کون ہے؟ اب اللہ نے اس کا ذکر کیا جو جسامت میں زیادہ سے زیادہ 6 فٹ کا ہے، لمبائی میں 6 فٹ کا ہوگا، 6.5 فٹ کا ہو، پورے زاہد کالونی کہے گی فلاں آدمی لمبا ہے، اور اگر چوڑائی دیکھیں زیادہ سے زیادہ 2 فٹ چوڑا ہوگا، پہاڑوں کے مقابلہ میں بہت چھوٹا، آسمان کے مقابلہ میں بہت چھوٹا، زمین کے مقابلہ میں بہت چھوٹا، اور سمندروں کے مقابلہ میں بہت چھوٹا، جنگل کے درندوں کے مقابلہ میں بہت کمزور، مگر رب تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کی تخلیق کا وہ شاہکار ہے۔ تو کیا ذکر آیا؟ اقرا بسمی ربک الذی خلق الانسان، کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ پہلی وحی نے رب کا تعارف بتایا کہ وہ خالق ہے۔ وہ خالق ہے تو اس کی مخلوق کون ہے؟ مخلوق کون ہے؟ انسان۔ پہلی وحی میں کس مخلوق کا تذکرہ ہوا؟ انسان کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ انسان بن گیا۔ اللہ اب دوسری اگلی آیت میں اپنی تعلیم صفت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے معزز رب کے نام سے جس نے تعلیم دی ہے۔ الذی علم بالقلم، کس کو تعلیم دی؟ تعلیم تو اللہ نے سبھی کو دی ہے، حیوانات کو بھی تعلیم دی ہے، پرندوں کو بھی تعلیم دی ہے۔ ذرا دیکھیے یہ چڑیاں جو گھونسلہ بناتی ہیں، دنیا کا کوئی انجینئر بنا کے تو دکھائے یہ کیسے بناتی ہیں۔ ان کو تعلیم دی، یہ گھونسلے بناتی ہیں۔ یہ غاروں کے اندر اپنے ٹھکانے بنانے والے کیسے بناتے ہیں، زمین کے اندر اپنی بلیں بنانے والے کیسے بناتے ہیں، یہ ان کو تعلیم دی ہے۔ لیکن اللہ نے کسی مخلوق کی تعلیم کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ فطرت کی تعلیم ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں مشکل تقریر تو نہیں شروع کر بیٹھا جی؟ ذہن میں آ رہی ہے؟ اب پہلی اللہ نے اپنی صفت کا ذکر کیا، صفت تعلیم کا، کہ اللہ نے تعلیم دی۔ تعلیم تو اللہ نے حیوانات کو بھی دی ہے،
ان کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا۔ کیسے دی ہے حیوانات کو تعلیم؟ میں ایک دیہات میں گزشتہ رات بیان کر رہا تھا۔ میں نے دیہات والوں کو مثال دی کہ دیہات والوں، بھینس بچہ پیدا کرتی ہے، رات کے اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، اسے جانور بھینس کے بچے کو کٹا یا کٹی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، بھینس کے بچے کو کٹا یا کٹی کہتے ہیں۔ اب وہ کٹا اور کٹی اس نے وقت گزارا اماں کے پیٹ میں، اسے نہیں پتا دودھ کہاں سے پینا ہے، اس نے پہلے دودھ اماں کا نہیں پیا۔ اب بچہ پیدا ہوا، پیدا بھی رات کے اندھیرے میں ہوا، صبح جس وقت وہ بچہ اٹھنے کے قابل ہوا، اسے غذا کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے سامنے گھاس رکھیں، وہ اپنا منہ گھاس کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر کوئی نر بھینسا بندہ ہوا ہے، وہ اپنی غذا لینے کے لیے اس کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ بھینس اس کی ماں ہے، وہ ماں کی طرف جائے گا، پھر ماں کے منہ سے منہ نہیں لگائے گا، وہ ماں کی دم کو اپنے منہ میں نہیں لے گا، وہ لے گا تو بھینس کے تھنوں کو اپنے منہ میں لے گا۔ اس نے آج سے پہلے تھن دیکھے نہیں، اس نے تھنوں سے دودھ لیا نہیں، اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ تیری غذا تیری اماں کے تھنوں میں ہے، لیکن وہ خود بخود اٹھتا ہے اور جا کے سیدھا بھینس کی کھیری کے نیچے جاتا ہے، وہاں سے دودھ لیتا ہے، دم کو نہیں منہ میں لیتا، نہ مالک اس کو پکڑ کے کھیری کے نیچے چھوڑتا ہے۔ آخر وہ کیوں چلا گیا؟ کس نے اس کو تعلیم دی؟ یہ اس کی تعلیم ہے، یہ رب نے تعلیم دی، یہ اس کی فطرت کی تعلیم ہے۔ اللہ نے فطرت کی تعلیم ہر شے کو دی ہے، لیکن پہلی وحی میں جس تعلیم اور اپنے جن شاگردوں کا ذکر کیا وہ حیوانات نہیں، وہ انسان ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو تعلیم دی ہے۔ انسان کی تعلیم فطرت سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ تو پہلی وحی نے بتا دیا کہ جو کتاب آ رہی ہے یہ علم کی کتاب ہے۔ پہلی وحی نے بتا دیا کہ جو کتاب آ رہی ہے یہ کس عنوان کی کتاب آ رہی ہے؟ یہ علم کی کتاب ہے۔ قرآن کریم علم کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کتنا علم ہے؟ حضرت حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الاتقان فی علوم القرآن اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے سابقہ ساری کی ساری کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور سارے صحیفے، ان کتابوں کے سارے علموں کا نچوڑ قرآن میں جمع فرما دیا ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کے سینوں کو جو علم کا خزینہ بنایا، جو علم کا دفینہ بنایا، نبیوں کے سینوں میں جو علم کو جمع فرمایا، تمام انبیاء کے سینوں میں دفن جمع شدہ علم کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں ملائکہ کا علم ہے، قرآن کریم میں نوریوں کا علم ہے، ناریوں کا علم ہے، قرآن کریم میں اس زمانے کا علم ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، قرآن میں اس زمانے کا علم ہے جسے عالم اجسام کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس زمانے کا علم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس زمانے کا علم ہے جسے عالم حشر کہتے ہیں، قرآن کریم میں اس زمانے کا علم ہے جسے علم آخرت کہتے ہیں۔ دنیا کی ساری کتابیں انسان کی جیتی جاگتی تصویر کا نقشہ پیش کرتی ہیں، قرآن ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کتنا علم ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں بخاری شریف لکھی ہے۔ یہ ساری کی ساری حدیث میرے قرآن کریم کے علم کی تشریح ہے، قرآن کے علم کی تشریح ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ قرآن کے علم کی تشریح امام مسلم کی 2 جلدوں میں مسلم شریف ہے۔ قرآن کے علم کی تشریح حضرت
امام ابو داؤد 2 جلدوں میں ابو داؤد شریف ہے، قرآن کریم کے علم کی تشریح امام ترمذی کی 2 جلدوں میں ترمذی شریف ہے، قرآن کریم کے علم کی تشریح امام نسائی کی نسائی شریف ہے، قرآن کریم کے علم کی تشریح امام احمد بن حنبل ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، قرآن کریم کے علم کی تشریح حدیث کی کتابیں موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، امام طحاوی ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، صحیح ابن حبان ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، حدیث کی سینکڑوں کتابیں جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری میرے پیغمبر کے فرمان ہیں یا میرے پیغمبر کا کردار ہے۔ نبی کا فرمان ہو یا نبی کا کردار ہو، وہ سارے کا سارا قرآن کے علم کی عملی تشریح کا نام ہے۔ یہ تو محدثین ہیں جنہوں نے تشریح کو جمع کیا، اور آئیے دوسرا طبقہ امت میں اہم ترین طبقات وہ مفسرین کا ہوتا ہے۔ 3 طبقے بڑے محترم ہیں، محدثین کا طبقات، مفسرین کا طبقات، فقہائے اعظام کا طبقہ۔ تو محدثین نے حدیثیں جمع کر کے قرآن کے علم کو کھولا ہے، اور مفسرین کرام قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے تو امام ابن جریر طبری نے 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ قرآن ایک جلد میں لیکن اس کے علم کی تشریح کرنے لگے تو 30 جلدیں بن گئی۔ امام قرطبی نے 20 جلدوں میں قرآن کے علم کی تشریح کر دی، اور بہت سارے حتیٰ کہ ایسے مفسر آئے جنہوں نے 400 جلدیں لکھ دی قرآن کے علم کی تفسیر کرتے کرتے۔ میں دور نہیں جاتا، اپنا گجرانوالا شہر لے لیجئے، میرے استاد مکرم امام اہل سنت حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سرفراز خان صفدر، وہ قرآن کریم کے علم کی تشریح کرتے کرتے 50 سال گزر گئے۔ 50 سال مسلسل ہزاروں علماء کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے رہے، تفسیر کا دورہ کراتے رہے، لیکن کبھی بھی حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا بھی علم قرآن میں تھا میں نے سارا نکال لیا ہے، نہیں۔ اور ان کے چھوٹے بھائی مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے قرآن کی تفسیر اردو زبان میں لکھنی شروع کی تو 20 جلدوں میں معالم العرفان فی دروس القرآن پاکستان میں اردو کے اندر اتنی وسیع اتنی واضح کوئی تفسیر ابھی تک نہیں آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کے علم کے موتیوں کو کھولا گیا ہے، اس گلستان کے پھولوں کو، ان پتیوں کو کھولا گیا ہے۔ قرآن علم کی کتاب ہے۔ مفسرین کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے فقہائے کرام کا۔ فقہائے اعظام ایسا نہیں کہ وہ بند کمرے میں بیٹھ گئے، جو عقل میں آیا لکھتے چلے گئے، جو سوچ میں آیا لکھتے چلے گئے، نہیں، وہ سارے کے سارے قرآن کو پہلے لیتے۔ قرآن پہلے ہے۔ ان اصول الفقہ اربعۃ احدها اولها کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ پہلے نمبر پہ، سنت رسول اس کے بعد ہے۔ اب قرآن کو سامنے لے کے وہ قرآن سے دنیا کے مسئلہ لے رہے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ قرآن کے علم کی ایک جھلک ہے۔ امام شافعی کی فقہ قرآن کے علم کی ایک جھلک ہے۔ امام مالک کی فقہ قرآن کے علم کی ایک جھلک ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فقہ قرآن کے علم کی ایک جھلک ہے۔ امام ابو داؤد ظاہری کی فقہ قرآن کے علم کی ایک جھلک ہے۔ امام ابن حزم کی فقہ قرآنی علوم کی ایک جھلک ہے۔ میں علماء کے نام لیتا چلا جاؤں تو شاید رات بیت جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ امت کے محدثین، امت کے مفسرین، امت کے فقہاء صدیوں سے قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہیں اور علم کے موتی نکال کے دنیا کو دے رہے ہیں، مگر یہ موتی پھر بھی ختم نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ قرآن علم کی کتاب ہے۔
قرآن علم کی کتاب ہے. قرآن کھولو گے تو آسمان کے برجوں کا تذکرہ ملے گا. قرآن کھولو گے آسمان کے دروازوں کا تذکرہ ملے گا. قرآن کھولو گے آسمان کی منزلوں کا تذکرہ ملے گا. قرآن کھولو گے سورج کے نکلنے کا مواقع ملیں گے. قرآن کھولو گے سورج غروب ہونے کا ٹھکانہ ملے گا. قرآن کھولو گے چاند طلوع ہونے کا وقت ملے گا. قرآن کھولو گے شمس و قمر کی گزرگاہوں کے راستے ملیں گے. قرآن کھولو گے شمس و قمر کی رصد گاہوں کے تذکرے ملیں گے. قرآن کھولو گے ستاروں کی کہکشاہیں قرآن سے ملیں گی. قرآن کھولو گے 7 زمینوں کا تذکرہ ملے گا. قرآن کھولو گے زمینوں کے نیچے پانیوں کا تذکرہ ملے گا. قرآن کھولو گے سمندر کی گہرائی میں پڑے ہوئے موتیوں کا تذکرہ ملے گا. تستخرجون منہ حلیۃ تلبسونہا. قرآن کھولو گے قرآن کی تہ میں انسانوں کی غذا جو رب نے رکھ دی ہے لحمن طریات مچھلیوں کے وجود کا تذکرہ ملے گا. قرآن کھولو گے سمندری راستے سامنے آئیں گے. وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ کہ تم کشتیاں لے کے بحری جہاز لے کے سمندر کے سینے پہ دوڑو گے ملکوں ملک پھرو گے. تو آج بندرگاہیں گوادر کی بندرگاہ ہو کراچی کی بندرگاہ ہو دبئی کی بندرگاہ ہو یہ سمندروں کے راستے قرآن کھولو گے تو قرآن سمندر کے راستے بیان کرے گا. قرآن کھولو گے قرآن انسانی باڈی انسانی جسم اس سے بحث کرے گا. غرض کے فرش سے لے کے عرش تک گھر سے لے کے مسجد تک منبر و محراب سے لے کے پارلیمانی ہاؤس تک جہاں چلے جاؤ گے قرآن علم کے موتی دیتا چلا جائے گا. قرآن علم کی کتاب ہے. میں کہاں تک بولتا چلا جاؤں قرآن علم کی کتاب ہے. قرآن کریم نے کس طرح انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالا ہے. قرآن نے کس طرح عرب کے جاہلوں کو عالم بنایا ہے. قرآن نے کس طرح عرب کے شتر سواروں کو زمانے کا شاہ سوار بنا دیا ہے. قرآن نے کس طرح عرب کے بدوؤں کو زمانے کا شہنشاہ بنا دیا ہے. قرآن نے کس طرح جاہلیت کے عوام کو پبلک کو ایسا بنا دیا کہ چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. قرآن علم کی کتاب ہے. اور یہ قرآن علم کی کتاب ذرا دیکھنا بندہ کسی کو تحفہ بندے کی حیثیت دیکھ کے دیتا ہے. بندہ کسی کو تحفہ بندے کی حیثیت دیکھ کے دیتا ہے. قاری ریاض صاحب قرآن کے قاری ہیں. آپ ان کے ہاتھ میں قرآن کا نسخہ دیں گے آپ ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب دیں گے آپ ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیں گے آپ ان کے ہاتھ میں خوبصورت قلم دیں گے کیونکہ یہ علم سے وابستہ ہیں. علم والوں کو علم والی بات ملے گی. اور اگر کوئی بدکار ہو زانی ہو شرابی ہو وہ اپنے دوست کو کوئی ایسا تحفہ پیش کرے گا وہ شراب کی جام پیش کرے گا. قرآن علم کی کتاب ہے. رب کا دیا ہوا تحفہ ہے. کائنات کو ملا ہے لیکن دیا رب نے کس کو ہے؟ وہ جس کو دیا ہے جس کے سینے پہ اتارا ہے. قرآن نے علم کو کاغذ پہ نہیں اتارا. رب نے قرآن کو علم کی کتاب بنا کے ورق پہ نہیں اتارا. تورات حضرت موسیٰ کو ورقوں پہ ملی ہے. زبور حضرت داود کو ورقوں پہ ملی ہے. انجیل حضرت عیسیٰ کو ورقوں پہ ملی ہے. لیکن قرآن علم کا سمندر تھا. یہ سمندر میں اترے گا. قرآن علم کا سمندر ہے. سمندر پہ اترتا ہے تو قرآن علم تھا. رب تعالی نے علم کا یہ سمندر اتارنے کے لیے جس سینے کا انتخاب کیا وہ سینہ کسی عام کا نہیں. نزلہ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ قرآن اتار کے دنیا کو بتا دیا علم نشرح لکا صدرک لکا صدرک. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ربی شرح لی مولا مجھے شرح صدر دے دے. وہ مانگ کے
شرح صدر لے رہے ہیں، یہاں بن مانگے کہا جا رہا الم نشرح، ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا۔ تو قرآن اترا سینے پہ اور پھر سینوں سے سینوں میں، سینے سے سینوں میں چلا رہا ہے۔ یہ اس کا اعجاز ہے، دنیا کی کسی کتاب کے پاس ایسا اعجاز نہیں۔ وہ ورقوں پہ اتری تو ورقوں سے ورقوں میں، وہ ورقوں سے ورقوں میں رہی۔ آج بھی انجیل ورقوں سے ورقوں میں ہے، تورات ورقوں سے ورقوں پہ ہے، زبور ورقوں سے ورقوں میں ہے، گرنتھ ورقوں سے ورقوں میں ہے، پاران ورقوں سے ورقوں میں ہے، ہندوؤں کے 4 وید ورقوں سے ورقوں میں ہے، مہابھائن ورقوں سے ورقوں میں ہے، ساری کی ساری کتابیں ورقوں سے ورقوں میں ہیں۔ اگر ورق جل گئے علم جل گیا، ورق دریا میں چلے گئے علم دریا میں چلا گیا۔ رب نے قرآن کو سینے پہ اتارا ہے، یہ سینے سے سینوں میں ہے اور سینے سے سینوں میں چلتا چلا جائے گا۔ دنیا نہیں مانتی تو آئے جامعہ مسجد جان محمد کے مصلی کے پیچھے کھڑی ہو، قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم دنیا کو کہتے ہیں دنیا والو اللہ نے قرآن کو آنکھوں پہ نہیں اتارا، سینوں پہ اتارا ہے۔ آنکھیں ہوں تب بھی سینے میں آتا ہے، نہ ہو تب بھی آتا ہے۔ آنکھیں ہوں تو تب بھی سینے میں آتا ہے، نہ ہو تو تب بھی آتا ہے۔ قرآن کے نابینا حافظ میں پیش کرتا ہوں، اللہ نے قرآن کو سینے پہ اتارا، ہاتھ پاؤں پہ نہیں اتارا۔ ہاتھ پاؤں ہوں تب بھی قرآن سینے میں آتا ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں تب بھی قرآن سینے میں آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو ہمارے قدموں پہ ہمارے ٹانگوں پہ نہیں اتارا، سینے پہ اتارا ہے۔ تو رب العالمین کسی کی ٹانگیں ہوں تب بھی قرآن سینے میں آتا ہے، نہ ہو معذور ہو تب بھی قرآن میں آتا ہے۔ یہ قرآن علم کی کتاب ہے۔ تو آئیے آج ہم عزم کریں کہ ہم قرآن کو کسی دن کسی روز اس نظر سے پڑھیں کہ قرآن علم کی کتاب ہے۔ ہم قرآن خوانیاں تو کرتے ہیں، کل خوانیاں کرتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں ثواب کے لیے، نیکیوں کے لیے، برکت کے لیے۔ لیکن آؤ ارادہ کریں ہم ایک کل خوانی ایسی بھی کریں شروع، ایسا بھی ہم قرآن کا حلقہ لگائیں، قرآن کا درس شروع کریں، قرآن کی کلاس شروع کریں، جہاں ہمارے پڑھنے والے قرآن اس نقطۂ نظر سے پڑھیں کہ قرآن علم کی کتاب ہے۔ وہاں پڑھانے والا انہیں کھول کھول کے پڑھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ نے کل کائنات کی کتابوں کا علم قرآن میں جمع کیا، قرآن کا علم فاتحہ میں جمع کر دیا، پھر فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ میں جمع کر دیا، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں جمع کر دیا، با کا خلاصہ نقطے میں جمع کر دیا۔ کیوں؟ نقطہ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ وہ ہوتا ہے النقطۃ لا ينقسم ولا ينقسم، نقطہ وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے نکلتا ہے نہ کوئی اس سے نکلتا ہے۔ تو قرآن رب کا تعارف بھی یوں ہی کراتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو کسی دن کھولے نا، لگائے نا کلاس یہاں پہ، یہاں کے امام صاحب شروع کرے کلاس اور کہیں یہاں محلے کے بچوں کو، یہاں کے ساتھیوں کو، یہاں کے نمازیوں کو کہ فلاں نماز کے بعد 20 منٹ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ کلاس لگا کرے گی اور قرآن کے معانی پڑھے جائیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھی جائے گی۔ یہ بھی کل خوانی ہے، یہ بھی قرآن خوانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ قرآن خوانی ہے، یہ بھی قرآن خوانی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ قرآن سے علم کے موتی لے لے۔ ارادہ کرتے ہیں؟ میں انہی گزارشات پہ پھر مبارکباد پیش کروں گا تکمیل قرآن کریم کی۔ اللہ پاک یہ اعزازات بار بار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔